جب میں صبح کے 4 بجے کیمپ آفس گئی اور میں وہاں پر 3 گھنٹے انتظار کرتی رہی، یہ جو ریزلٹس ہیں وہ ادھر ویب سائٹ پر ان کی جو سکرینز ہیں اس پہ اپلوڈ ہو رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہ کس طرح فارم 45 شاید ان کے سامنے پڑا تھا اور ڈیجیٹل فارم 45 پہ وہ مینولی انٹر کر رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ جو سکرین لگی تھی آپ دیکھ سکتے تھے کہ ایک بندہ کمپیوٹر پر مینولی انٹر کر رہا ہے۔ تو ضرور مینولی انٹر کرتے وقت غلطی ہو سکتی ہے، مطلب ہیومن ایرر ہے، اور اس کی درستگی کرنے کا ہمیں موقع دینا چاہیے، اور ہم انہیں یہ موقع دے رہے ہیں۔ ان کے پاس 2 دن تھے، بے شک انہوں نے ہماری جو اپلیکیشنز ہیں وصول نہیں کی، مگر مجھے امید بھی ہے اور میری درخواست بھی یہ ہوگی اور تجویز بھی یہ ہوگی کہ ضرور آپ اس کو دوبارہ دیکھیے۔ آپ سے کچھ غلطی ہوئی ہے گنتی میں اور کوئی انٹری میں کلیریکل ایررز ہوئے ہیں، آپ فارم 45 اپنے سامنے رکھیے اور اس کو دوبارہ سے، یا آپ اپنی ویب سائٹ پہ فارم 45 اپلوڈ کر دیجئے سارے، جیسے کہ ہم نے کیے ہیں، اور لوگ اس کا جائزہ لیں اور آپ دوبارہ اس کا حساب کریں تاکہ آپ کو بھی یہ واضح پتہ چل جائے کہ یہ غلطی ہوئی ہے۔ ظہور بھٹا صاحب بھی جیتے ہیں اپنا الیکشن، تیمور ملک صاحب بھی جیتے ہیں اپنا الیکشن، اور میں بھی منتخب ہوئی ہوں NA 151 کی نشست پر۔ اور میری ایک اور درخواست بھی ہے، جو ہمارے مد مقابل تھے جن کو اس وقت ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ جیتے ہیں، انہیں سیاسی پختگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خاص طور پہ موسیٰ گیلانی صاحب کو۔ وہ میرے مد مقابل ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ 7,000 سے جیتے ہیں اور 16,000 ریجیکٹڈ ہے اور یہ فارم 45 اس کے برعکس بات کر رہا ہے، تو سیاسی پختگی اسی میں ہے کہ آپ دل بڑا کریں اور آپ اسے قبول کیجئے، آپ فارم 45 اپنے سامنے لے کر آئیں اگر آپ کے پاس کوئی فرق نتائج ہے یا آپ کی کیلکولیشنز فرق ہے، اور آپ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ہار قبول کیجئے۔ میں اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ دیکھیں ان کی تو درخواستیں ایکسیپٹ نہیں کی گئیں، ان کو آر او ملے ہی نہیں۔ میرے آر او تو میں تو ملتان کی بار کے وکلا کے ساتھ تھا، میرے آر او مجھے ملے صبح اور میں نے ان کو اپلیکیشن ریکاؤنٹ کی دی، انہوں نے ہمیں فارم 45 دکھائے، پورا دن لگایا، لیکن ہماری جو ریکاؤنٹ کی درخواست تھی وہ مسترد کر دی۔ وہ میرے ذہن میں اس لیے شاید مسترد کر دی گئی کہ شاید انہیں ٹائم نہیں ملا تھا دوسروں کو ووٹ ریجیکٹ کرنے کا ڈبوں کے اندر، ابھی صرف فارم 45 میں ہی کچھ تبدیلیاں کی ہوں گی جو ان کے پاس موجود ہیں، اور اس لیے یہ بھی ضروری ہے، ہم جو شروع سے بات کرتے آئے ہیں کہ عدالتی نظام کی طرف سے، اداروں کی طرف سے ریٹرننگ آفیسر ہونے چاہیے تھے۔ یہ سول بیوروکریسی کے جو ماتحت آروز تھے وہ یہ دباؤ سینئر بیوروکریسی کا یا دوسروں کا برداشت شاید نہیں کر سکتے تھے اور نہیں کر پائے، آئندہ کے لیے جوڈیشری سے آروز آنا بڑا ضروری ہے۔ اب باقی آپ بات نہیں، میں ایک آخری نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ زین حسین قریشی میرے بھائی کے حلقے سے ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ مجھے تعجب اس بات پہ بھی ہے، حیرت اس بات پر بھی ہے کہ سارے فارم جو کنکلوسیو رزلٹ حتمی نتیجہ ہے وہ ہم لوگوں کے حلقوں میں دے دیا گیا ہے، جہاں پہ متنازع ہے، جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ریکاؤنٹ کیجئے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر زین حسین قریشی NA 150 سے جو منتخب ہوئے ہیں، 50,000 ووٹ کی ان کی لیڈ ہے، وہاں پر ابھی تک حتمی نتیجہ نہیں دیا گیا، نہ انہیں کنسالیڈیٹڈ رزلٹ دیا گیا ہے، نہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ جہاں پر ایک کینڈیڈیٹ جیتا ہے، بھاری اکثریت سے جیتا ہے، وہاں پہ کوئی کنٹیسٹ بھی نہیں کر رہا، وہاں پہ آپ نے اپلوڈ نہیں کیا رزلٹ، نہ ہی ان کو دیا ہے، اور جہاں پر 3 کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ چیلنج کر رہے ہیں اس رزلٹ کو، نتیجے کو، وہاں پہ آپ نے عجلت میں وہ فارم 49 بھی ایشو کر دیا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم آگے کی بات کریں گے کہ آگے کا لائے عمل کیا ہوگا، کیونکہ ہم سے کافی سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم میرے کیس میں تو کل ہم نے سیٹرڈے کو ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر دی تھی اس سارے معاملے سے پہلے، گیلانی صاحب کا جو نوٹیفیکیشن فارم 49 ایشو ہے اس سے پہلے، تو ہمیں امید ہے کل ہائی کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے گی اور معاملے کو آگے چلائے گی۔ ہمارے باقی سارے معاملات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا مجاز ہے ہم ان چیزوں کو دیکھنے کا، اور ہم ان تینوں حلقوں کے لیے عدالتوں کے پاس بھی جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی جا رہے ہیں۔ انصاف میں تھوڑی سی دیر ہو سکتی ہے لیکن یہ مستقل دیری نہیں ہو سکتی، اور ہمیں امید ہے کہ جو اتنے واضح فرق ہیں فارم 45 کے اندر، تو یہ تو ایک عدالتی نظام کو شاید، کیونکہ یہ واقعات پورے پاکستان میں بھی ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ویسے بھی کوئی سلوشن نکل آئے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، پاکستان میں کہیں پہ بھی اگر اعلیٰ عدلیہ نے اس طرح کے فارم 45 کی ڈسکرپنسیز کے ایشو کے اوپر کوئی مثبت فیصلہ دے دیا، چاہے وہ ہمارے حلقوں سے ہو چاہے کسی اور کے لیے ہو،
تو اس کا اثر سب پہ پڑے گا انشاءاللہ. سو یہ ہے. اب جہاں تک بات ہے کہ عوام کیا کرنا چاہتی ہے, کیا کر رہی ہے, ہمارے حلقوں کے عوام جو ہیں, بلکہ ملتان پورے کے عوام, وہ اس وقت ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ ان کے منتخب نمائندے پارلیمان میں جائیں, حلف اٹھائیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں, اور ہم آپ سے صرف یہ کہیں گے کہ اس وقت پرامن رہیں, کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے کسی اور کو کوئی بہانہ مل جائے کچھ کرنے کا. اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں, نہ ہم چاہتے ہیں آپ تکلیف میں آئیں. آپ کے حق کا, آپ کے ووٹ کا دفاع کرنا, آپ نے ہمارے پہ اعتماد کیا ہے, ہمارے پہ بھروسہ کیا ہے, عمران خان کا ساتھ دیا ہے. اب آگے اس کی قانونی جنگ لڑنا, سیاسی جنگ لڑنا ہمارے پہ فرض ہے. وہ ہم کام کریں گے. آپ پرامن رہیں. جہاں پرامن احتجاج دینے کی ضرورت ہوگی ہم آپ کو اس کا باقاعدہ بتائیں گے, لیکن پرامن طریقے سے کریں گے. مگر میرا ماننا ہے کہ اس وقت یہ جو جنگ ہے یہ ہم عدالت میں لڑیں گے, سڑکوں پہ نہیں. اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جوش سے نہیں ہوش سے کام لیں, اور یہ عدالتی کارروائی مکمل ہوگی اور انشاءاللہ ہم سب کو انصاف بھی ملے گا انشاءاللہ. اور آخری بات میں اس میں یہ کروں گا, دیکھیں عوام سارے ملنا چاہتے ہیں, ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی یہی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری توجہ جو ہے اس وقت جو لیگل پروسیس ہے, اور وہ کافی ٹیکنیکل ہوتا ہے, ظاہر ہے ان سارے اپنے فارم 45 کیلکولیشنز اور جو طریقہ کار واضح کیا جا رہا ہے, تو میری یہ درخواست ہے, اور یہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگلے دنوں میں اس چیز پہ فوکس کریں. ہمارا سیٹ لینا مقصد ہے, اس وقت کوئی ہوا بنانا یا میڈیا میں اٹھالنا چیزوں کو, اس سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ہم نے اپنا فوکس رکھنا ہے پارلیمان میں عمران خان کی سیٹوں کو بحال کرانا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی آپ سب کا, آپ یہاں موجود تھے آج. نہیں 2018 کی آپ بات کر رہے ہیں, تو میں آپ کی درستگی کے لیے کچھ حقائق آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں. جو میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے, گیلانی صاحب نے ہمیشہ ایک بڑی خلوص کے ساتھ سیاست کی. ان کی جو نوجوان نسل ہے وہ شاید اس خلوص کا ساتھ نہیں دے رہی. ان کو غلط بیانی کرنے کی بھی عادت ہے, اور شاید اس لیے وہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ کوئی ان کو کاؤنٹر چیک نہیں کرتا. مگر ان کے جو فیکٹس ہیں 2018 سے لے کر, آپ سب بھی کر سکتے ہیں, ای سی پی کی ویب سائٹ پہ ڈیٹا اویلیبل ہے. وہاں پر میرے خیال میں 2018 میں 4000 سے زائد ریجیکٹڈ ووٹس تھے ہی نہیں. ان کی لیڈ اس کی ڈبل تھی. میرے بھائی کوئی 7.5 آلموسٹ 8000 کے ووٹ سے جیتے تھے, اور اس وقت بھی انہوں نے یہی بڑی دلی کا, فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ آئیے ہم ری کاؤنٹ کرواتے ہیں. ری کاؤنٹ ہوا, اور جب ری کاؤنٹ ہوا تو ان کے زیادہ, میرے زین حسین قریشی کے زیادہ ووٹ نکلے, اور اس لیے اس وقت پھر موسیٰ گیلانی صاحب وہاں سے پتلی گلی لے کر نکل گئے, اور انہوں نے سامنا ہی نہیں کیا. تو بیانیہ بنانا ایک اور چیز ہوتی ہے, مگر بیانیہ اگر حقائق پہ مبنی ہو تو اس کو بیانیہ کہتے ہیں, ورنہ نہیں تو اسے ہوا میں باتیں بلایا جاتا ہے. اور میں اس پہ بات کی کہ آپ دونوں نے کہ ہم یہ جو جنگ ہے عدالتوں میں لڑیں گے, اور بھرپور طریقے سے لڑیں گے, اور عوام سے پرامن رہنے کے. اگر عدالتوں سے بھی آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو پھر آپ کا دیکھیں, آپ یہ اس بات پہ غور کریں کہ ہم عمران خان صاحب کے لیے یا شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے اس وقت اڈیالہ کے باہر کیا لاکھوں لوگ کا اجتماع ہے, کو پروٹیسٹ کر کے ریلیف لے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں ان کا وکیل بھی ہوں ان کیسز کے اندر. جو ہم انصاف لے رہے ہیں, سائفر جیسے کیس میں ہمیں بیلیں ملی, اور ابھی بھی ہم اپیل میں جا رہے ہیں, ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کا اور شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی یہ واضح موقف ہے کہ ہم نے پرامن طریقے سے عدالتی نظام کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے, اور ہم وہی کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ بات سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا. ہمیں کسی عدالت سے نہیں ملے گا تو ہم اس کے اوپر اپیل میں جائیں گے. جی, باتوں سے یہ واضح ہوا کہ آرو کا آپ نے کہا کہ جو آرو تھے آپ نے کہا جوڈیشری سے لینے چاہیے تھے, بیوروکریسی سے نہیں لینے چاہیے تھے, تو آپ نے پہلے بھی موقف رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پہ عدم اعتماد کرتے ہیں آج کی سچویشن کے مطابق, یا آپ ان پہ اعتماد کرتے ہیں؟ یہ اس کا جواب ہے. جی دیکھیے, ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کے چیف سکندر سلطان راجہ پہ ضرور ہے. ان کو صرف ایک ہی ان کی ذمہ داری تھی, وہ تھا شفاف الیکشنز کروانا, اور اس میں آپ کے سامنے ہے, فیفن کی بھی رپورٹ ہے, باقی جو یہاں پر بیرون ملک سے آبزرورز آئے تھے, جتنے الیکشن مانیٹرز تھے, اور جتنے ممالک ہیں باہر کے, خاص طور پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف امریکہ, ان کا بھی اس پہ رد عمل آیا ہے. وہ سب
شفافیت پر اس الیکشن کی سوال اٹھا رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں اس الیکشن کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں نہ کوئی شفافیت تھی، نہ یہ منصفانہ ان کو قرار دیا جا سکتا ہے، اور ان سب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک انویسٹیگیشن ہو. اب ہمارے کچھ سوال ضرور ہیں کہ ایک ای وی ایم سسٹم کروڑوں روپے کا خریدا گیا جو کہ آف لائن بھی چلنا تھا، تو کیوں وہ سسٹم کلیپس کیا، کیوں نہیں چلا؟ اور انٹرنیٹ کی بندش کیوں لگائی گئی؟ پی ٹی اے نے ٹیلی فون لائنز کیوں بند کی گئیں؟ یہ سب ای سی پی کی ذمہ داری تھی کہ وہ انشور کرتے. حالانکہ آپ کے سامنے ہے 8 فروری کا جو انوائرمنٹ تھا، جو ماحول تھا، بہت پرامن، بہت ہی اچھا تھا. ہر کوئی خوشی خوشی پولنگ اسٹیشنز پہ ایک بہت ہی خوبصورت ماحول تھا. آپ کا دل خوش ہوا، اس وقت لگ رہا تھا کہ واقعی جو ضرب ہماری جمہوریت پہ لگی ہے آج ہم اس پہ مرہم رکھنے جا رہے ہیں. پولیس اہلکار سے لے کر پریزائڈنگ آفیسرز، پولنگ ایجنٹ، مخالف جماعتوں کے ووٹر، ہمارے ووٹر، سب ایک بہت ہی خلوص سے خوشیوں کے ساتھ وہاں پر اپنا جو ان کا حق ہے ووٹ دینے کا اس کو ایکسرسائز کرنے آئے تھے، اس کو استعمال کرنے آئے تھے. تو بہت ہی دکھ ہو رہا ہے اس وقت کہ اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد جو کیا گیا یا جس طرح الیکشنز کے رزلٹ روکے گئے. کیوں روکے؟ 1 بجے تک رزلٹ آ رہا تھا، کیوں رکنا بند ہوا؟ اور پھر ایک واضح ٹرینڈ تھا، آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے، رپورٹ ہو رہا تھا پاکستان تحریک انصاف زور و شور سے لیڈ کر رہی تھی، اور ایک دم 1 بجے رزلٹس آنا ختم ہو گئے، اور جب صبح کے 6 بجے دوبارہ اناؤنس ہونے شروع کیے تو وہ رزلٹس تبدیل تھے. ہمارے پاس اب فارم 45 موجود ہے، ہم تو ٹھوس ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور آپ نے ایک سوال پوچھا تھا 2018 کے الیکشنز کے بارے میں، تو یہ آپ اس کی تصویر بھی لے لیجئے گا. یہ 2018 کا فارم 47 ہے، اس کے اندر سب درج ہے، کتنے ووٹ ضائع تھے، کتنے ووٹس کی لیڈ تھی. کیونکہ ہم ہمیشہ حقائق پر مبنی بات کرتے ہیں، ہوا میں باتیں نہیں کرتے، نہ ہم کوئی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اپنے باپ دادا کے بارے میں جو جھوٹ پر مبنی ہو. تو میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ لوگ جو حقائق ہیں اس پہ بات کریں، اور جب کوئی بندہ حقائق سے ہٹ کے بات کرتا ہے تو ہم سب پہ ذمہ داری ہے ہم اس کو فیکٹ چیک کریں.